السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے۔ آج میں بھی آپ لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا۔ تو راستے میں ایک شخص کھڑا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوڑے پر آہستہ سے اس شخص کو مارا، یعنی وہ کوڑا بھی اس کے کپڑے کے کنارے پر لگا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان کو اتنا کہا کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ وہ شخص راستے سے ہٹ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پر گزر گیا۔ اس شخص کا نام حضرت سلمہ تھا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت سلمہ، اس دفعہ آپ کو حج جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، ہاں، اس سال میں حج کو جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ مجھ کو یعنی اپنے گھر لے کر گئے، اور وہاں پر میرے ہاتھ میں 600 درہم دیے۔ تو میں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، یہ کس بات کا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پچھلے سال جو آپ راستے میں کھڑے تھے اور میں نے آپ کو ہلکا سے کوڑا مارا تھا، یہ اس کے بدلے میں۔ تو میں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، آپ کو وہ کوڑا یاد نہیں ہے، لیکن میں پورا 1 سال تک اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ آپ نے اپنا رعایا کے اوپر، یعنی یہ بات جو آپ نے کہی کہ راستے سے ہٹ جاؤ، اور آپ نے ہلکا سا کوڑا یعنی کوڑے پر مارا، میں اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنا رعایا کے ساتھ کتنا انصاف اور کتنا اصول پسندی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلطنت تھی، وہ تقریباً 12 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیل گئی، یعنی مشتمل تھی۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ عدل و انصاف تھی۔ تو جب ایک معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جاتا ہے، تو پھر اس معاشرے کو ترقی سے اور پھر اس معاشرے کو آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آج بھی آپ مغربی ممالک میں آپ دیکھیں تو وہاں پر عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم ہے، جو ایک زمانے میں مسلم ممالک کے اندر قائم تھا، لیکن آج قائم نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی انصاف کے جو اصول انہوں نے چھوڑے تھے، ہمیں وہ اپنانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ والسلام۔